नवाब रईसानी की फरीक़ैन से मुज़ाकरात कामयाब, वड में जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। गैर यकीनी की कैफियत बरकरार, मुसल्लह जत्थों को अदारों की सरपरस्ती हासिल है, सरदार अख्तर मेंगल का इल्ज़ाम। मंगेचर में लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज शाहराह को ब्लॉक कर दिया। लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा, केच से नौजवान जबरी लापता कर दिया गया। वाइस पार बलोच मिसिंग पर्सन्स। वड में हैज़ा फैलने से एक शख्स हलाक। आज जुलाई की 22 तारीख है, दिन हफ्ता, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ मैं हूं मकबूल नासिर। शपवशबात। गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ सारावान नवाब असलम खान रईसानी की क़यादत में मसालहती वफ़द वड पहुंचा। मसालहती वफ़द में नवाबज़ादा आजी मीर लश्करी रईसानी, नवाबज़ादा रईस रईसानी व दीगर शामिल थे। मेंगल कोट में नवाब असलम खान रईसानी ने सरदार असद मेंगल से मुलाकात की। मुलाकात में वड में जारी कशीदगी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता शाम नवाब असलम खान रईसानी ने फरीक़ैन को मुज़ाकरात के पहले राउंड में सीज़ फायर पर आमादा कर लिया था। वड में दोनों फरीक़ैन का नवाब असलम रईसानी पर एतमाद का इजहार। नवाब असलम रईसानी ने इख्तियार हासिल करने के बाद दोनों तरफ से जंग बंदी का ऐलान कर दिया। दोनों तरफ के मोर्चे बरकरार रहेंगे, ताहम फायर कोई नहीं करेगा। JUI बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी गुलाम सरवर मूसियानी की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी में फरीक़ैन के दो नुमाइंदे शामिल होंगे। फरीक़ैन से दो नुमाइंदे गैर मुतनाज़ शख्सियात के मालिक होंगे। गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटे के लिए जंग बंदी की गई थी। आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी की गई है। हफ्ते के रोज़ मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में सरदार असद मेंगल से पहले मरहले में मुलाकात की गई। दूसरे मरहले में शफीक मेंगल से मुलाकात की गई। मुज़ाकराती व सालिसी वफ़द ने एक बार फिर सरदार असद मेंगल से मुलाकात करने के बाद सालिसी वफ़द में आजी लश्करी रईसानी, आजी मोहम्मद अनवर शाहवानी, डिप्टी कमिश्नर खुजदार, कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद व दीगर शामिल थे। जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह व रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर जान मेंगल ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुसल्लह गिरोहों को बाज़ अदारों की सरपरस्ती हासिल है और उन्हें फसादात कराने की बरसों से खुली छूट है। मीडिया को उन्होंने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके तूतक में इज्तिमाई कब्रें मिलने के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि वड बेअमनी में भी वही अनासर मुलव्वस हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दावा किया है कि बदअमनी में मुलव्वस गिरोह कौम परस्तों और उन दीगर सियासी जमातों को ख़त्म करना चाहते हैं जो बलूचिस्तान में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स और ज़मींदार अगवा, बत्ताखोरी और दीगर धमकियों के शिकार हैं। इलाहाबादी ज़राए के मुताबिक वड, आड़िंजी, हल्का 2, कुफ्तारी और तूता में हैज़े के वबा फैलने से एक शख्स हलाक जबकि दर्जनों मुतासिर हुए हैं। वड में अमन व अमान की बहाली के लिए हुकूमत फौरी अहकामात जारी करे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि बलूचिस्तान के इलाके वड में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत फौरी अहकामात जारी करेगी। BNP के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात व वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच की जानिब से उठाए गए नुकात का जवाब देते हुए स्पीकर ने कहा है कि मैं तवक्को करता हूँ कि हुकूमत इस मामले पर फौरी इक़दामात उठाएगी। क़ब्ल अज़ीं नुक़्ते एतराज़ पर आगा हसन बलोच ने कहा है कि गुज़िश्ता 15 दिनों से बलूचिस्तान वड के हालात इंतहाई मखदूश हैं। हमने इस मामले पर ऐवान की तवज्जो दिलाई थी। हमारी जमात के सरबराह अख्तर मेंगल के घर पर मार्टर गोले मारे गए हैं। बलूचिस्तान में चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। इस सूरत हाल के संगीन नताइज बरामद होंगे। सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी अहकामात जारी किए जाएँ। आज़ाद रुकन अली वज़ीर ने भी वड की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मंगेचर में जबरी लापता किए गए अफराद के लवाहिकीन ने एहतजाजन मरकजी शाहराह पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके सबब बड़ी तादाद में रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। लापता अफराद के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया। इलाहाबादी वाइस पार बलोच मिसिंग पर्सन्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी करदा बयान में कहा है कि ज़िला केच के इलाके गोमाजी तोम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता शब राशिद वल्दे जलील को हिरासत में लेने के बाद जबरी लापता कर दिया गया है। बयान के मुताबिक तंजीम को बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के बतदरीज इजाफे से शदीद खदशात लाक हैं।
بلوچستان حکومت بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے کینیڈین کمپنی کے تعاون سے 1000 میگا واٹ بجلی کا سسٹم لگائے گی۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ نے بتایا ہے کہ کینیڈین کمپنی کے تعاون سے منصوبے پر $1 ارب لاگت آئے گی۔ رسبیلا انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے 500 میگا واٹ کا سولر سسٹم ہب میں لگایا جائے گا۔ بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے صوبے میں سولر پلیٹیں بنانے والی انڈسٹری بھی لگائی جائے گی۔ بلوچستان میں انسداد بدعنوانی اور طرز حکمرانی کی بہتری کے لیے اہم منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ بلوچستان کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اینڈ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹس کے سینئر تفتیشکاروں اور پراسیکیوٹرز کی تفتیش اور استغاثہ کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے 5 روزہ تربیتی ورکشاپ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوئی۔ صوبے میں انسداد بدعنوانی کی کوششوں کو مزید بہتر کرنے، احتسابی عمل کو شفاف اور مؤثر بنانے اور بالخصوص حکومتی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اینٹی کرپشن بلوچستان نے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی لیب کے تعاون سے ادارے کی استعداد بڑھانے کی جامع حکمت عملی تیار کی۔ بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ اور نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے کئی ناموں کی افواہیں زیر گردش۔ بلوچستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ اور نگراں وزیر اعلیٰ پر مشاورت کا باضابطہ آغاز ہونے سے قبل ہی وزیر اعلیٰ کے لیے کئی ناموں کی افواہیں زیر گردش۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اپوزیشن کے اراکین کے درمیان گزشتہ دنوں ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن اب تک دونوں جانب سے نہ تو اسمبلی تحلیل ہونے کی تاریخ اور نہ ہی وزیر اعلیٰ کے لیے کسی نام پر مشاورت کی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق صوبے میں اسمبلی کی تحلیل سے قبل وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہوگی، تاہم اسمبلی تحلیل ہونے کے 3 دن بعد تک اگر کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو سکا تو آئین کے آرٹیکل 224(a) کے تحت وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی جانب سے بنائی جانے والی 6 رکنی پارلیمانی کمیٹی، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے 3 ارکان شامل ہوں گے، کو نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام تجویز کریں گے۔ کمیٹی وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق کی رائے سے فیصلہ کرے گی، تاہم اگر پارلیمانی کمیٹی بھی 3 روز میں فیصلہ نہیں کر پائے تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، جو 4 نام جو حکومت اور اپوزیشن نے تجویز کیے تھے میں سے کسی ایک امیدوار کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے 2 روز میں فائنل کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن گورنر کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹویوٹا نے جدید الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جو 10 منٹ کی چارجنگ سے تقریباً 1500 کلومیٹر 932 میل تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جاپانی کارساز کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ 2027 تک کمرشل سالڈ اسٹیٹ بیٹری تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کمپنی نے ایک ٹیکنالوجی بریفنگ میں کہا ہے کہ گاڑی کے آپریٹنگ سسٹم میں جدت کے ساتھ مستقبل کی بیٹری سے EV ڈرائیونگ فیل کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکے گا، جس میں تیز رفتاری، موڑنے اور رکنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ٹویوٹا کے مطابق بیٹری ٹیکنالوجی میں حالیہ کئی پیش رفتوں کا مطلب ہے کہ وہ تحقیقی مرحلے سے سالڈ اسٹیٹ بیٹریوں کی پیداوار کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، جس کے فوائد اس وقت کمرشل الیکٹرک کاروں میں استعمال ہونے والی لیتھیم آئن بیٹریوں سے زیادہ ہیں۔ لیتھیم آئن بیٹریوں کی رینج اور چارجنگ کی حد کے باوجود لاگت اور استحکام کے مسائل کی وجہ سے انہیں سالڈ اسٹیٹ بیٹریوں پر ترجیح دی جائے گی۔ ٹویوٹا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک تکنیکی پیش رفت نے ان مسائل پر قابو پا لیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا کہ کون سی پیش رفت۔ کمپنی نے کہا ہے کہ وہ 1000 کلومیٹر رینج کی صلاحیت رکھنے والی زیادہ مؤثر بیٹری کے منصوبے کے ساتھ لیتھیم آئن بیٹریوں میں جدت لاتی رہے گی، جو ٹیسلا کے ماڈل وائی کے طویل فاصلے سے تقریباً 2 گنا ہے۔ ٹویوٹا نے کہا ہے کہ لیتھیم آئرن فاسفیٹ LFP بیٹریاں بھی لیتھیم آئن اور سالڈ اسٹیٹ بیٹریوں کے کم لاگت متبادل کے طور پر تیار کی جائیں گی۔ بیٹریوں کے علاوہ دیگر ایجادات اختراعات جن کی بریفنگ میں تفصیل دی گئی تھی، ان میں راکٹ ہائپرسونک ایروڈائنامکس پر مبنی ایروڈائنامک ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ لاگت کو کم کرنے کے لیے تیار کیے گئے مینوفیکچرنگ اپ گریڈ منصوبے شامل تھے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرقی یوراگوئے کے ساحل پر بڑی تعداد میں مردہ حالت میں پینگوئن پائے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ساحل پر گزشتہ 10 دنوں میں تقریباً 2000 پینگوئن مردہ نظر آئے جو برڈ فلو کی وجہ سے نہیں مرے، تاہم ان کی موت حکام کے لیے معمہ بن گئی ہے۔ ماحولیاتی وزارت برائے حیوانات کے سربراہ کارمین لیزاگوین نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ ساحل پر مردہ پائے جانے والے پینگوئن میجلونک پینگوئن نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور مرنے والوں میں زیادہ تر کم عمر تھے جو بحر اوقیانوس میں مرے تھے لیکن بہتے ہوئے یوراگوئے کے ساحل پر آ گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پینگوئن کی موت پانی میں ہوئی ہے اور ٹیسٹ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ یہ برڈ فلو سے متاثر نہیں تھے۔ مرنے والے پینگوئن میں 90% کم عمر تھے جن میں فیٹس موجود نہیں تھا اور یہ خالی پیٹ تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پینگوئن کا کچھ فیصد مرنا عام ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اموات تشویشناک ہے۔ ماحولیاتی حامیوں نے میجلونک پینگوئنز کی اموات میں اضافے کی وجہ ضرورت سے زیادہ ماہی گیری اور غیر قانونی ماہی گیری کو قرار دیا ہے۔ SOS میرین وائلڈ لائف ریسکیو نامی NGO نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے بتایا کہ 1990 اور 2000 کی دہائیوں سے ہم نے جانوروں کی خوراک کی کمی کا مشاہدہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال برازیل کے ساحل پر بھی مردہ حالت میں پینگوئن پائے گئے تھے جن کی موت کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ آپ YouTube پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبہ۔